السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میرے سسرال والے بہت رئیس تھے۔ شادی کے بعد سسرال کا کھلا ماحول مجھے ناگوار لگتا۔ ایک دن شوہر ایک پارٹی میں لے گیا۔ وہاں جا کر بے باک لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، جبکہ میں کونے میں بیٹھ گئی۔ اچانک ایک نوجوان آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اچانک شوہر نے آ کر کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج رات وہ مجھے اس کے نہیں، مجھے جانے دو۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ ایک رات کی تو بات ہے، اور پھر تمہیں پیسے بھی تو اتنے مل رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر دنگ رہ گئی تھی، جو مجھے ایک رات کے لیے کسی اجنبی کے ہاتھوں بیچ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، تمہیں تو شوق ہے امیر ہونے کا، پھر اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ اور میں وہ وقت یاد کرنے لگی جب ابا چند روپے گھر لایا کرتے تھے، اور ہر روز دال سبزی پکنے پر جب میں اماں ابا کو غریبی کے طعنے دیتی تو اماں کہنے لگتی، گھر بیٹھے روٹی مل رہی ہے تو رب کا شکر ادا کر، ناشکری رب کو بالکل پسند نہیں، اور جب وہ رب کی ذات اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے نا، تب تم جیسے لوگ روتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ وہ وقت واپس آ جائے اور ہم رب کی ذات کا شکر ادا کرتے ہی نہ تھکیں۔ مجھے بھی اب اماں کی بات یاد آ رہی تھی، تبھی اس لڑکے نے مجھے جھنجھوڑا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ تمہارے شوہر نے مجھ سے تمہاری آج رات کے لیے پیسے لیے ہیں، مگر میں اس سے اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ میں تیز تیز دوڑ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں زیادہ دور تک نہیں جا پاؤں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے مسلسل اندھیرا چھا رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ میں نے خود کی حالت پر جبر کیا، مگر میں رکی نہیں، مسلسل بھاگتی رہی تھی۔ مگر اچانک میرے پاؤں پہ ٹھوکر لگنے سے میں زمین بوس ہو گئی۔ میرے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور پھر جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت میں ہسپتال میں موجود تھی۔ مجھے یہاں پر کون لے کر آیا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی تو ایک نرس بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور مجھے بیٹھنے میں اس نے مدد دی۔ تبھی کہنے لگی، شکر ادا کریں خدا کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ساتھ اس معصوم ننھی سی جان کی بھی جان بچا لی ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے نرس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مگر اس کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں اس بچے کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے بس یہ بات ہی پریشان کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اب میرے ساتھ ساتھ اس بچے کا بھی بوجھ اٹھا پاتے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی اور خاموشی سے ایک فیکٹری میں کام کرنے لگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معصوم ننھی سی بیٹی سے نوازا تھا۔ میں اس کو بھی اپنے ساتھ فیکٹری لے کر چلی جاتی تھی، مگر ایک روز میری ملاقات اپنے شوہر سے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی تو میرا نام بسمہ بطول ہے۔ مجھے امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا نے صرف گھر کی ضروریات پوری کی تھی۔ میں امیر ہونا چاہتی تھی اور ہر وقت اپنے ماں باپ کو کوستی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھو، ورنہ ناشکری کرنے والوں سے اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ مگر مجھے کبھی ان کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، مگر نہ جانے کیوں اماں اس رشتے پر مطمئن نہیں تھی۔ ماؤں کو تو جیسے الہام سا ہو جاتا ہے، ویسے ہی شاید میری اماں کو بھی الہام سا ہو گیا تھا، مگر میں باضد تھی کہ میں یہاں پر ہی شادی کرواؤں گی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میرے سسرال والے بہت زیادہ امیر کبیر تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اماں کہنے لگیں کہ نہ جانے کیوں
مجھے ابھی بھی بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے تم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے غصے سے اماں سے کہا، اماں آج کے دن تو ایسی باتیں نہ کہیں۔ اماں کہنے لگی کہ میں تمہیں بد دعا نہیں دے رہی، بس گھبرا رہی ہوں۔ خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔ لیکن اماں کا الہام اس دن سچ ثابت ہوا جس دن میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ جب میں نے اپنی نندوں کو دیکھا تو ان کا لباس دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تبھی پاس بیٹھے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بہنوں نے لباس کیسا پہن کے رکھا ہے؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا ہی لباس پہنا جاتا ہے اور تمہیں بھی ایسا ہی پہننا پڑے گا۔ اب تم غریب گھر سے جا رہی ہو تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات بہت مشکل سے ہضم کی، ورنہ اس کی بات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امیروں کے لباس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ نامکمل مگر آنکھیں تو تب کھل گئیں جب میں سسرال رخصت ہو کر گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہونے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک گندی بدبو مجھے محسوس ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے متلی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا، کون سی بدبو؟ اس وقت نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں میں بیزاری سی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ آزاد خیال تھے، مگر اماں ابا نے تو میری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ میری ساس پہلے ہی روز میرے پاس جو لباس لے کر آئی تھی، ان کے نہ تو بازو تھے اور نہ ہی وہ پوری قمیضیں تھیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی، تو میری ساس مجھ سے خفا ہونے لگ گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ میرے میکے کی طرف سے بھی مجھے تانے دینے لگیں۔ ساس کی باتیں مجھے بہت زیادہ بری لگ رہی تھیں۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو ساس کی شکایت کی اور ان سے کہا کہ میں ہرگز یہ نازیبا لباس نہیں پہنوں گی۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم لوگ ماڈرن ہیں، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ایسا ہی لباس پہننا پڑے گا۔ اسی روز سے مجھے وہی لباس پہننا پڑا تھا جب میرے شوہر چاہتے تھے، مگر معاملہ ابھی یہاں پر ختم نہ ہوا تھا۔ میری ساس ہر دوسرے روز مجھے پارٹیوں میں لے کر چلی جاتی تھی، مگر مجھے پارٹیوں میں جانا اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میں ایسے ماحول سے نہیں آئی ہوئی تھی۔ اماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ امیروں کے گھر بسنا آسان کام نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ امیروں کے گھر صرف پیسے ہی ملتے ہیں؟ ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اماں مجھ سے حسد کرنے لگتی ہیں، مگر میں کتنی بیوقوف تھی، بھلا مائیں بھی بچوں سے حسد کرتی ہیں۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میرے سسرال والے بہت زیادہ رئیس تھے۔ شادی کے بعد سسرال کا کھلا ماحول مجھے ناگوار سا لگتا تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میں ایک عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ لڑکے لڑکیاں گھر میں آ جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرا شوہر کمرے میں چلا آیا تو مجھے کہنے لگا کہ تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں ہی رہنا۔ میں کافی زیادہ حیران ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہے کہ مجھے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا تھا کہ باہر ایک پارٹی ہے، وہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کے بچے آ رہے ہیں، اور اب تم ان میں ان پڑھ ہو اور تمہیں تو کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے، اس لیے باہر آ کر میری انسلٹ مت کروا دینا۔ میرے شوہر نے میری اتنی بےعزتی کی کہ میری آنکھیں ہی بھر آئی تھیں۔ اس روز میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اب سے اپنے شوہر کے مطابق زندگی گزاروں گی، جیسے میرا شوہر کہے گا ویسا ہی کروں گی، پھر چاہے مجھے
اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ میرے شوہر نے مجھے جیسے کپڑے پہننے کے لیے کہے تھے میں نے ویسے پہننا شروع کر دیے تھے۔ چال ڈھال بول چال سب کچھ اپنی شوہر کی مرضی سے کرنے لگ گئی تھی۔ اب کچھ جا کر شادی کے 4 سال کے بعد مجھے ان میں کچھ رہنا آ گیا تھا۔ اب میں انہی کی طرح ہی لباس زیب تن کرنے لگی تھی۔ اب میرا شوہر بھی مجھ سے راضی تھا اور میرے سسرال والے بھی۔ ایک دن شوہر ایک پارٹی میں لے کر چلا گیا۔ وہاں جا کر بے باک لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، جبکہ میں کونے میں بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی بھی مجھے نہ جانے کیوں جب میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرتا یا بے باک انداز میں ڈانس کرتا تو مجھے بہت زیادہ برا سا لگتا تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس میں ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا۔ تبھی میرے شوہر کے پاس ایک لڑکا آیا اور وہ ایک کونے میں ہو کر آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ وہ کیا بات کر رہے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ اچانک سے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میں اس کی حرکت پہ کافی حیران و پریشان تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ڈانس کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے انکار کیا تو مجھ سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک تو استعمال شدہ ہو، پھر بھی میں نے تمہارے پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اچانک شوہر نے آ کر کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ آج رات وہ مجھے اس لڑکے کے آگے بیچ چکا تھا اور ایک رات کے اس نے پیسے دے دیے تھے۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتی تبھی میرا شوہر مجھ پر غرایا تھا اور کہنے لگا کہ میں اب مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اب اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی تب ہی دوں گا جب تم مجھے فائدہ پہنچاؤ گی۔ میں نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے کسی کے آگے بیچ رہا ہے۔ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا، آج سے تم بھی وہی کام کرو گی جو میری پہلی 3 بیویاں کرتی تھیں۔ آج تو انکشافات پر انکشاف ہو رہے تھے۔ یہ مواجرہ کیا تھا؟ اسی وقت میری نظروں کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ لہرایا اور اپنی ماں کی وہ بات یاد آنے لگی جب میری اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ اس رشتے پر نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اماں میری خوشیوں سے حسد کر رہی ہیں۔ بھلا مائیں بھی اپنے بچوں کی خوشیوں سے حسد کرتی ہیں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت ہوں، اور تم ہو کہ میری ہی عزت نیلام کر رہے ہو۔ میری بات پر میرا شوہر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میرے سامنے یہ فلمی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ان کتابی باتوں سے مجھے تم پر ترس آ جائے گا؟ یہ کام تو تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ میری باقی دونوں بیویاں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور میں کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اگر تمہیں میری عزت پیاری نہیں تو میں اب مزید تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، مگر میں مر کر بھی یہ کام نہیں کروں گی۔ تم نے ایسے سوچا بھی کیسے کہ میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہی سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کے مرد بھی اتنے خوددار ہیں کہ اپنی بیوی بہنوں کو پردے میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی ان کی عزت پر انگلی نہ اٹھا سکے، مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ میرے ساتھ رئیس ہونے کا مطلب بے حیائی ہوتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہمیشہ سے رہے گا
کہ میں نے اپنی ماں کے خلاف جا کر تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کر لی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے جانے والی تھی کہ جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم ایسے نہیں جا سکتی، میں نے تمہارے پیسے لے لیے ہیں۔ مگر اسی وقت نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی حوصلہ ہمت آ گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کو دھکا دے کر کلب سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میرا شوہر اور وہ لڑکا بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اب میں تھکنے لگ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت باقی ہی نہیں تھی کہ اب میں مزید اور بھاگ سکتی۔ تبھی میں نے دیکھا ہی نہ اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی تھی۔ میں ہسپتال میں بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے ایک نئی خبر مل گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی کی بات تھی، مگر میں اس بات پر بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھی کہ آج اگر میں خود کو نہ بچا پاتی تو اس بچے کا کیا ہوتا، اور اس کا باپ کتنا بدقسمت تھا جس نے اپنی اولاد کی قدر نہ جانی تھی۔ تھک ہار کر میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میں اپنی بچی کو اور خود کو چھپاتی پھرتی تھی۔ میں اپنی اماں کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی بھی جگہ موجود ہی نہ تھی۔ میں فیکٹری میں کام کرتی تھی، مگر مجھے یہی ڈر سا لگا رہتا تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھے ڈھونڈ نہ لے۔ اور ایک روز میرا ڈر حقیقت میں بدل گیا تھا جب میرے شوہر نے مجھے فیکٹری میں دے لیا تھا۔ میں اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکلنے کو تیار تھی جب میرا شوہر میرے سامنے چلا آیا اور میرے ساتھ ایک بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر میرے ہاتھوں سے میری بچی کو چھینا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ پورا عملہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ کافی نہیں تھا کیا، جو اب میری بچی کو بھی مجھ سے چھین رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ماں نہ صحیح بیٹی ہی صحیح، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو کاروبار پر لگا دوں گا اور اس کو پالنے کے پیسے وصول کر لوں گا۔ میں حیران و پریشان سی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس قدر بے حس ہو سکتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ میرے ہی معاملے میں بے حس ہے، مگر یہاں تو اس نے ہر حد ہی پار کر ڈالی تھی۔ مگر اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں چیختی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے کہا، کچھ خیال ہے تمہیں؟ یہ تمہاری سگی اولاد ہے۔ اس نے مجھے حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ 2 سال ہو چکے تھے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے میری بیٹی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ میں طنزیہ مسکرانے لگی اور اسے کہا کہ کاش یہ تمہاری بیٹی نہ ہوتی، کم سے کم مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم نے جو کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا تھا کہ میں نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو تاکہ تم مجھے پھنسا سکو۔ میں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا کہ میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کا استعمال کروں گی۔ باپ تو اس کا بے حس نکلا تھا، اب ماں بھی بے حس نکلتی تو اس ننھی سی معصوم بیچاری پر کیا گزرتی۔ تبھی وہ دیوانہ وار اسے چومنے لگا تھا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا سب سے چھپا کر۔ مگر میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جس کو کسی بیٹے کی عزت کی پرواہ نہ تھی، آج وہ اپنی بیٹی اپنے بازوں میں پکڑے کس طرح سے بے چین ہو رہا تھا، جیسے اس کی روحی اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور کہا، دیکھ رہے ہو مکافات عمل، یہی مکافات عمل ہے خدا کا۔ بہت غرور تھا نا تمہیں اپنی مردانگی پر، اب دیکھو خدا نے تم سے کیسا بدلہ لے لیا۔ تمہارے ہاتھوں میں تمہاری ہی اولاد ہے، اور وہ بھی بیٹی کی صورت میں۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، میری عزت بیچ دی، مجھے ایک نامحرم کے حوالے کرنے ہی والا تھا۔ اب اپنی بیٹی کی کس قدر فکر ہو رہی ہے، مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اس وقت اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا، تم جانتے ہو مجھے تم پر غصہ نہیں بلکہ تم پر ترس آ رہا ہے۔ تم کس قدر بے بس لگ رہے ہو، اور ایسے ہی بے بس میں تھی جب تم نے میرا سودا کیا تھا۔ اب میری بے بسی کا احساس ہوا تمہیں، تمہارے لیے تو یہی سزا ہی کافی ہے کہ تم ساری زندگی اسی ڈر کے ساتھ گزار دو گے کہ جو کچھ تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، کہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے۔ میری بات پر وہ میرے پیروں میں گر گیا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے اور کہنے لگا تھا کہ مجھے معاف کر دو، تم ایسے مت کہو، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم اس کی جتنی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو جب اس کی شادی کرو گے اور اگر اسے بھی تمہارے جیسا شوہر مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ وہاں سے کیسے اس کی عزت اور جان کو بچاؤ گے؟ میں اس کی روح پر زخم دے رہی تھی، اسے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ شوہر جیسا بھی ہو مگر وہ باپ اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ میری آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، میں اپنی بچی کے لیے سب کچھ کہہ رہی تھی، میرے دل و دماغ کو کسی صورت بھی سکون نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے شوہر کو سبق سکھانا بھی میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس کو تمہارے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اس بچے کی ذمہ داری دی جائے۔ میرے شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے مسلسل التجائیں کر رہا تھا کہ میں ایسا نہ کروں، مگر میں نے اسے اپنی بیٹی چھین لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سے میرے شوہر کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی، مگر میں نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس قدر پاگل ہو جائے گا، اس قدر دانہ دیوانہ ہو جائے گا۔ شام ہوتے ہی وہ میرے گھر کے باہر تھا، میرے گھر کا دروازہ کھٹکا تو اماں کہنے لگیں، بیٹی باہر دیکھو کون ہے۔ میں صبح سے ہی چپ چاپ تھی، خاموش تھی۔ جب میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ میں حیران و پریشان سی رہ گئی تھی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہاں تک بھی آ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں پر واپس چلے جاؤ، کیونکہ تم جو آس امید میرے پاس لے کر آئے ہو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی کی طرف تم نظر بھی اٹھا کر مت دیکھنا۔ میرا دکھ ایک طرف مرتبہ پھر سے تر و تازہ سا ہو گیا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب کی مرتبہ میں اپنے شوہر کو ختم کر دوں، اس کو مار دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں کچھ غلط ہو جائے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تبھی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور آنسوؤں کے ساتھ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا، اپنے گناہوں کا احساس ہو چکا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ بھی مجھے معاف نہیں کرو گی۔ مگر میرے دل میں تو ایک ایسا ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ اس کی کوئی بھی دلیل، اس کی کوئی بھی وضاحت مجھ پر اثر نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دے سکتی، مجھے کیا معلوم کل تم میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں اس بات کی بہت تکلیف ہے اور تمہارے دل میں ڈر بھی، کہ مگر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے اور میری بیٹی کو بھول جاؤ، تو اب کسی صورت بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ البتہ تمہاری بیٹی بھی وہاں نہیں جائے گی، تم ساری زندگی اس کے لیے ترس جاؤ گے۔
ہم دونوں کی بحث سن کر اماں باہر چلی آئی اور کہنے لگی کہ کون آیا ہے، کس سے اتنی بحث و مباحثے کر رہی ہو؟ مگر سامنے کھڑے میرے شوہر کو دیکھ کر وہ ایک دم ڈر سی گئی اور کہنے لگی، کیا لینے کے لیے آئے ہو تم یہاں پر؟ کیا میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے بعد تمہیں سکون نہیں آیا؟ وہ شخص جس میں اتنی اکڑ اور انا تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، آج وہ اماں کے پیروں میں گر گیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے گناہوں کا علم ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ایک مرتبہ اسے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ چلیں، میری بیٹی کو مجھ سے دور نہ کریں۔ مگر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں اس کے ساتھ جا کر اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی، جس طرح سے اس نے میرا لحاظ نہیں کیا میں اس پر کس طرح سے دوبارہ بھروسہ کروں؟ اماں نے کہا، بیٹا تم خدا سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے وہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، لیکن جو تم نے کیا ہے اس کے بعد اس کا تمہارے ساتھ جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ میرا شوہر واپس جا چکا تھا، مگر اس نے دیر نہ کی اور جلدی سے جلد خلا کے پیپر تیار کروائے اور اپنی شوہر سے خلا لے کر عمر خود کو محفوظ کر لیا۔ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی بیٹی کو بھی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو اتنا پیسے میں مرتے ہیں وہی ہماری تباہ و بربادی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔